آج لوگ ایک دوسروں کو معاف نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں آج کے زمانے میں کہ لوگ معاف کرنے کے بجائے مار پیٹ کر لے رہے ہیں, گالی غلوچ کر رہے ہیں, ایک دوسروں کو نفرت سے دیکھ رہے ہیں. جانتے ہو ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حدیث شریف ہے, مسند احمد ہے, جانتے ہو 6541 حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دے گا. اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جو انسان معاف کرتا ہے, ایک دوسرے کو غلطیاں کا معاف کر دیتا ہے, تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے معاف فرما دے گا. تو آپ کو کیا چاہیے؟ اگر اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. اگر لوگ کوئی غلطی کر دے, اگر لوگ اگر آپ سے نفرت کر رہے ہیں, پھر بھی تم نفرت مت کرو, ان سے محبت کرو. لیکن آج کے زمانے میں دیکھا جا رہا ہے, اب باتوں کو غور کرنا, سننا, دھیان سے سننا, اب تمہارے دل کی بتی جلے گی اور تمہارا نگاہ ہمارے اوپر ٹکا رہے گا. کیوں جانتے ہیں؟ کچھ ہم ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں, شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے, شاید آپ سنے بھی نہیں ہوں گے. جانتے ہیں کون سی باتیں؟ ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. وہ یہ بات ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ معاف نہیں کر رہے ہیں. ایک بیٹا باپ کو نہیں معاف کر رہا ہے, ایک باپ بیٹے کو بھی نہیں معاف کر رہا ہے, ایک شوہر بیوی کو نہیں معاف کر رہا ہے, ایک بیوی اپنے شوہر کو نہیں معاف کر رہی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک پڑوسی کو نہیں معاف کر رہا ہے, ایک رشتہ دار کو نہیں معاف کر رہا ہے. اگر میاں بیوی میں تھوڑی سی بھی لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے بجائے آج کے زمانے میں کچھ یوں ہو رہا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, گالی غلوچ دے رہا ہے, اور کچھ بیویاں ایسی ہیں جو صبر نہیں کر رہی ہیں اور وہ بھی غصے کی حالت میں اپنے شوہروں کو گالی دیتی ہیں, اپنے شوہروں کو اناپ شناپ بکتی رہتی ہیں. ایسی بدتمیز عورتیں بھی ہو گئی ہیں. اور کچھ میں کیا بتاؤں آپ, میں بتانا چاہتا ہوں کچھ بچے بھی جو ایسے ہیں, کوئی باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر لے, لیکن بیٹا کیا کہتا ہے, ابو جان تمہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. ارے نوجوانوں تم غور کرو, جو باپ تمہیں اتنا بڑا کر دیا ہے آج تم اسی کو کہہ رہے ہو کہ تجھے نہیں سمجھ میں آئے گا. ارے اگر تمہارے باپ نے کبھی کوئی غلط لفظ بول دیا ہے تو تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ معاف کرنے کے لیے اللہ کے رسول ہی فرما رہے ہیں جو انسان معاف کرتا ہے ایک دوسرے کو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. ہم نے دیکھا ہے, دنیا کے جائزہ لیا ہے کہ لوگ ایک بھائی میں لڑائی ہوتا ہے, ایک بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے, کس لیے؟ صرف جائیداد کے لیے, صرف مال و دولت کے لیے, صرف سمپتی کے لیے, ایک انچ زمین کے لیے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ایک بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتا ہے. ارے کیسے تم اللہ کے بندے ہو, کیسے رحمت للعالمین کی امت میں ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں تو معاف کر دینا چاہیے. ارے اگر ہم نے 1 انچ کے لیے اگر میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو کیا کر دیا؟ کچھ نہیں کیا. جانتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ تقریر کیا کرتے تھے, اور جب وہ تقریر کیا کرتے تھے نا, جانتے اس وقت جانتے ہیں ایک لوگ سننے نہیں آتے تھے تقریر میں, 100 لوگ نہیں آتے تھے, 1000 لوگ نہیں آتے تھے. کتابوں میں آیا ہے کہ 70 ہزار فرشتے بھی آتے تھے, 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا. اس مجمع میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے, تقریر کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے جانتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا, ایک سمے ایسا آئے گا کہ ایک سمے کی بات ہے کہ میری ماں مکھن کو جھٹا کر مٹکے میں اکٹھا کرتی تھی, اور جب مٹکے میں بھر جاتا تھا, کچھ خالی رہتا تھا, تو کچھ سمے کے بعد کچھ ہی سمے میں ایک بلی آتی تھی, اپنے پنجے سے اس مٹکے پہ مارتی تھی, اور جب مٹکے پہ مارتی تھی نا تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا, وہ مٹکا پھوٹ جاتا تھا, اور جیسے ہی مٹکا جب پھوٹتا تھا نا زمین پہ بکھر جاتا تھا. بکھرنے کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ زمین پہ جب بکھر جاتا تھا مکھن جو ہوتا ہے ادھر کا ادھر ہو جاتا تھا. اتنا جب لوگوں نے سنا, جو 70 ہزار کا مجمع تھا, جب انہوں
ने ये सुना वाकया को, इस बयान को सुना, गौसे आजम की जुबान से सुना ना, तब लोग रोने लगे। लोग इतना रोने लगे कि अपना कपड़ा ही फाड़ दिया करते थे। सोचिए वो गौसे आजम क्या समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग आज क्या समझ रहे हैं, लोग आज इतना पीछे चले जा रहे हैं। हम आपको क्या बताऊं लोगों, ये जो तुमको जिंदगी मिला है, ये जिंदगी अच्छे से जीने के लिए मिला है, ना कि दूसरों को मारने के लिए, दूसरों से नफरत करने के लिए। मैं आपको क्या बताऊं, आप ही खुद समझदार हैं। आपको तो अल्लाह ने अकल दिया है, आप अपने अकल से समझ लीजिए, अकल से सोचिए कि हमें दुनिया में मार पीट करके, गाली गलौज करके, एक दूसरे से नफरत रख के हमें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा बेइज्जती के सिवा, हमारा नाअदब के सिवा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम अच्छे से रहना चाहते हो अपने समाज के अंदर, तब तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना पड़ेगा। अगर जिस दिन तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे ना, जिस मोहल्ले वाले, जिस समाज में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे ना, यकीन जाना वो समाज सुधरता हुआ नजर आएगा, वो मोहल्ला नजर सुधरते हुए नजर आएगा। जो आज इलाका लोग ऐसे हो रहे हैं, एक घर का अच्छाई नहीं समझते हैं, सिर्फ एक घर का बुराई ही जानते हैं कि इसके घर में कौन सी बुराई है, कौन सी बुराई नहीं है। अरे तुम सिर्फ बुराई के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, तुम बुराई के लिए पैदा नहीं हो। किसी की बुराई क्यों देख रहे हो? उसका अच्छाई देखने की कोशिश करो।